حي على الفلاح. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج آپ کے اس شہر میں ایک ایسے مدرسے کی تعلیمی سرگرمی کا اختتام ہو رہا ہے، اور جس میں طالبات نے صحیح بخاری کی درس کی تکمیل کی ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں گلاسگو کے اندر ان طالبات نے درس نظامی کی تکمیل کی ہے، اور صحیح بخاری کے آخری درس کے لیے آج کی محفل منعقد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میرے علم میں ہے کہ ایڈنبرا سے بھی کچھ طالبات جن کا درس بخاری قریب التکمیل ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و کرم ہے کہ اس ملک میں الحمدللہ صحیح بخاری کا درس نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے جاری کیا گیا، اور اس مسجد میں اس سے پہلے بھی میری حاضری ہوئی ہے الحمدللہ، جیسا کہ مجھ سے پہلے فرمایا گیا کہ ان نوجوان علماء نے بڑی محنت اور بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی کاوش کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کر کے یہ الفلاح قائم کیا، اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ درس بخاری کے آخری حصے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان نوجوانوں کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارادوں میں، ان کی ہمت میں، ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور اس قدم کو جو انہوں نے آگے بڑھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ آج کا مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ صحیح بخاری کے آخری حدیث کا میں درس دینے کی سعادت حاصل کروں، لیکن اس سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ حضرات یہاں اس وقت ایک ایسے ادارے میں جمع ہیں جس میں دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں نئی نسلوں کو دینے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے دنیا کے مختلف حصوں میں جانے کا موقع ملا ہے۔ دنیا کے 6 بر اعظم میں سے کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے جہاں میں حاضر نہ ہوا ہوں، اور خاص طور سے ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں کے حالات کو دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے، وہاں کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے خطاب کا بھی موقع ملا ہے، ان کے مسائل سے بھی فی الجملہ الحمدللہ واقفیت حاصل ہوئی ہے، لیکن اس تمام تجربے اور مشاہدے کے نتیجے میں جو بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں ان کا سب سے بڑا مسئلہ، جسے موت و حیات کا مسئلہ کہنا چاہیے، وہ اپنے نئی نسل اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور مسئلہ نہیں۔
اور یہ مسئلہ الحمدللہ مختلف جگہوں پر مدارس کے قیام کے ذریعے، مکاتب کے قیام کے ذریعے اور اسلامی اسکولوں کے قیام کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب بھی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شاید ابھی 1% بھی کام نہیں ہوا۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو میں موت و حیات کا مسئلہ سمجھتا ہوں، اور آپ نے تو اس کا زیادہ بہتر طریقے سے مشاہدہ کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو خود اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ سن 1978 میں، یعنی آج سے تقریباً 38 سال پہلے مجھے سب سے پہلے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا۔ اس وقت سن 1978 میں سب سے پہلے میں امریکہ گیا تھا، اور ایک مسلمان تنظیم کی دعوت پر گیا تھا۔ مسلمان تنظیم کا اس وقت بہت سی مسلمان تنظیموں کا ایک وفاق تھا جس نے ہمیں دعوت دی تھی۔ تو جب میں اس تنظیم میں پہنچا اور اس کا سالانہ کنونشن تھا، اس میں حاضری ہوئی، تو سب سے پہلے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب شام کو دعوت کا اہتمام کیا گیا تو اس میں کہیں دور دور حاضرین کے اندر اسلام اور دین کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا تھا۔ خواتین اور نوجوان لڑکیاں وہ مردوں کے ساتھ اور نیم برہنہ لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر اعلان یہ کیا گیا کہ اگر کسی کو حلال کھانا کھانا ہو تو مچھلی استعمال کرے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کھانے میں حلال کا بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا، ہم لوگ کہیں الگ چلے گئے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایک رقص و سرود کی زبردست محفل منعقد ہوئی۔ ایک بوٹنگ کا پروگرام تھا، اس بوٹنگ کے پروگرام میں سارا جو پروگرام تھا وہ رقص و سرود کی محفل میں گم ہو کر رہ گیا۔ یہ سارے نظارے دیکھنے کے بعد جب مسلمان تنظیم جس نے دعوت دی تھی اس کے سربراہ سے میں نے شکوہ کیا کہ بھائی آپ نے یہ مسلمان تنظیم ہے اور اس میں کہیں دور دور بھی کوئی شائبہ دین کا نظر نہیں آتا، تو آپ کیا کرتے ہیں، کس وجہ سے آپ نے یہ اجتماع منعقد کیا ہے؟ تو وہ لبنانی تھے وہ صاحب جن سے میں نے شکوہ کیا، تو اس کے جواب میں ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہنے لگے مولانا آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہے۔ یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہے تو یہ بھی ہماری کامیابی ہے، ورنہ اس کو اسلام سے کوئی تعلق رہا نہیں۔ ان کے آباء و اجداد کھانے پینے کی تلاش میں، تجارت اور معیشت کی تلاش میں یہاں آئے تھے، ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ اسی ماحول کے اندر پلے بڑے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو دور دور بھی کہیں ان کے اندر کوئی شائبہ دین کا نظر نہیں آتا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کو اس بات پر جمع کر لیں کہ بھئی تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو، ورنہ اسلام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں رہی۔ یہ منظر میں نے سن 1978 میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ عبرت ہوئی کہ اگر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی طرف توجہ نہ دی تو اللہ بچائے یہ اس بات کی کا اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اللہ بچائے مرتد نہ ہو جائیں، اور اگر خدا نہ کرے
ہماری اس بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ہماری نئی نسلیں گمراہ ہوئیں، غلط راستے پر گئیں، تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے بچانا صرف انسان کے لیے اپنا فرض نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بچائے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بچانا بھی اس کی اپنی ذمہ داری۔ اور یہ بڑی شرم کی بات ہوگی کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان اور اسلام کی دولت ورثے میں عطا فرمائی، اور ہم اپنی اولاد کو اللہ بچائے غلط راستے کے اوپر ڈالنے کے ذمہ دار بنے۔ اس سے زیادہ شرم کی، اس سے زیادہ نقصان کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ مسئلہ جس اہمیت کے ساتھ توجہ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اب حالات میں تبدیلی آ رہی ہے، خاص طور سے انگلینڈ میں اور امریکہ میں بھی اب بہت مسلمانوں کو اس طرف توجہ ہوئی ہے، ادارے قائم ہو رہے ہیں، لیکن جس پیمانے پر ضرورت ہے اس پیمانے کی ابھی تک کمی ہے، اور اس کا واحد علاج یہی ہے کہ جس کے دل میں بھی یہ درد ہے وہ دامے درہمے قدمے سخنے جس طرح بھی ہو سکے وہ ایسے ادارے قائم کرنے کی کوشش کرے، ان اداروں کے ساتھ تعاون کرے، اس میں اپنے بچوں کو بھیجنے کا اہتمام کرے۔ لوگ چندے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چندہ بھی مالی وسائل کو جمع کرنے کے لیے وہ بھی ایک اہم چیز ہے، لیکن زیادہ اہم چندہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایسے اداروں کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں جہاں پر چاہے ان کو دنیا کے علوم کی بھی تعلیم دی جا رہی ہو، لیکن اسلامی ماحول میں دی جا رہی ہو، اسلامی تربیت کے ساتھ دی جا رہی ہو۔ تو الحمدللہ یہ ادارہ بھی، الفلاح بھی اسی قسم کی کوشش میں مصروف ہے۔ تو میں بڑی دردمندی کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ سب مسلمانوں کو اس کی ساتھ تعاون کی ضرورت ہے، تعاون جانی بھی، مالی بھی، اور اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیجنے کے ذریعے بھی نہ کریں گے تو اللہ بچائے ہمارا آخرت میں گریبان پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس مسئولیت سے حفاظت فرمائے۔ میں کس طرح اپنے دل کی بات واضح کر سکوں، میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، میں کوئی مقرر خطیب بھی نہیں ہوں، لیکن بڑی دردمندی کے ساتھ یہ التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سب حضرات اس بات کی طرف متوجہ ہوں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے احباب کو اس طرف متوجہ فرمائیں، اور کوشش کریں کہ اس قسم کے ادارے پروان چڑھیں اور ان کے ذریعے ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تمہید کے بعد میں تعمیل حکم میں صحیح بخاری کی آخری حدیث تبرکاً آخری باب پڑھتا ہوں، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس ملک میں، اس شہر میں اس بات کا موقع آ رہا ہے کہ آدمی صحیح بخاری کی پورا درس مکمل کرنے کے بعد اس کے آخری باب تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ یہ آخری باب ہے صحیح بخاری کا، ماشاءاللہ طالبات اپنا نصاب مکمل کر چکی ہیں، یہ آخری باب باقی ہے۔ میں وہی آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری باب ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب کو اس پر ختم کیا ہے۔ پہلے میں وہ پڑھتا ہوں، پھر اس کی تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ باب قول اللہ تبارک و تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل
عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری باب ہے امام بخاری کی کتاب کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے 7 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے یہ صحیح بخاری مدون مرتب فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم و فضل کا وہ مقام عطا فرمایا کہ ساری دنیا اسلام نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی سند کے اعتبار سے اللہ کی کتاب کے بعد اس سے زیادہ صحیح سند کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ ہے کہ وہ جب کوئی باب قائم کرتے ہیں، یعنی کوئی عنوان قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت حدیثیں لا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے باب کے عنوان میں کوئی آیت کریمہ ذکر کرتے ہیں اور اسی آیت کریمہ کو اپنے باب کا عنوان بناتے ہیں، پھر اس کے تحت حدیث لاتے ہیں۔ در حقیقت اس سے اشارہ اس بات کی طرف مقصود ہے کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں، چاہے وہ آپ کے ارشادات ہوں، چاہے وہ آپ کے عملی واقعات ہوں، وہ در حقیقت تفسیر ہے کتاب اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی، یعنی قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق اگر دیکھنے ہو قرآن پڑھ لو، یعنی قرآن کریم کی عملی تفسیر رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور قرآن کریم کے صحیح معنی بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ جب اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو قرآن کریم میں 4 جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یعلمہم الکتاب، تاکہ یہ کتاب اللہ کی تعلیم دے لوگوں، اور کتاب کی تعلیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ فرمایا اور یتلو علیہم آیاتہ کا ذکر الگ فرمایا، یعنی یہ مقصد بیان فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا کہ یہ لوگوں کے سامنے تلاوت کریں اللہ کی آیتوں کی، تو تلاوت کرنا ایک مستقل مقصد، اور یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، تو تعلیم دینا ایک مستقل مقصد۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو جو الگ الگ بیان فرمایا، اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کو آدمی اگر صرف پڑھے، اگرچہ سمجھے بغیر پڑھ رہا ہو، تلاوت کرے، تو یہ تلاوت بھی بذات خود مقصود ہے، اور اس تلاوت کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اجر ملتا ہے، اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تلاوت کرو گے تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں اضافہ فرمائیں گے۔ لہذا یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا، یہ قرآن کریم کی جو تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے ناظرہ یا حفظ کرایا جاتا ہے، ایسی عمر میں کرایا جاتا ہے جب وہ قرآن کریم کا مطلب نہیں سمجھتے، ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا حفظ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھلا قرآن کو طوطے مینا کی طرح رٹانے سے کیا حاصل، الیاذ باللہ، جب یہ معنی نہیں سمجھتے، مطلب نہیں سمجھتے۔ قرآن کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھیں، اس کے معنی سمجھیں، لیکن یہ بچے کچھ سمجھتے تو ہیں نہیں، اور ان کو آپ نے طوطے مینا کی طرح قرآن کریم کو رٹا دیا تو اس سے کیا حاصل۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ
جو لوگ تلاوت کی اہمیت محسوس نہیں کرتے ان کو قرآن کا مطلب بھی سبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نازل فرمایا کہ جب نازل کر رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل فرما رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی جب ہم جبریل امین کے ذریعے قرآن کریم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہوں تو آپ ان کی طریقے تلاوت کی کا اتباع کیجئے، یعنی جس طرح جبریل امین نے قرآن پڑھا اس طرح آپ بھی پڑھیے۔ تو اس طرح پڑھنا بذات خود مقصود۔ پھر آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اور جہاں تک معنی سمجھانے کا تعلق ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے معنی آپ کو سمجھائیں گے، آپ کے سینہ مبارک پر اس کا علم نازل فرمائیں گے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی منزل یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھو، صحیح طریقے سے پڑھو، اس طرح پڑھو جس طریقے سے جبریل امین لے کر آئے تھے، جس طرح انہوں نے پڑھا تھا۔ اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، تو یہ بذات خود مقصود ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھنے کا سلیقہ آئے، اور یہ اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے ایک ایسا مستقل علم ایجاد کر دیا جس کی کوئی مثال کسی مذہب میں، کسی ملت میں، کسی قوم میں نہیں ہے، اور وہ ہے علم تجوید۔ علم تجوید، تجوید کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سا حرف کس طرح نکلے گا، کس مخرج سے نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، کیا اس کی صفات ہوں گی، کس طرح نکالا جائے گا۔ یہ علم تجوید کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کی کوئی یہ بتا دیا کہ جتنے حروف ہیں قرآن کریم میں 29 حروف ہیں، تو اس 29 حروف میں سے ہر حرف کو نکالنے کا، ادا کرنے کا کیا طریقہ صحیح ہے، یہ علم تجوید میں مدون کر دیا گیا ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اس میں بتا دیا کہ عین کہاں سے نکلے گا اور غین کہاں سے نکلے گا اور سا کہاں سے نکلے گی اور صاد کہاں سے نکلے گا، کس طرح نکلے گا۔ اس کو مدون کر دیا اور اس کی عملی تربیت دے دی۔ دنیا کی کسی زبان میں آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ آج انگریزی زبان اتنی عالمی زبان بن چکی ہے، لیکن کوئی اگر اس میں یہ بتائے کہ بھئی یہ جو حروف ہیں ٹی کہاں سے نکلتا ہے اور ڈی کہاں سے نکلتا ہے اور کس طرح اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے، کوئی اس کو مدون طریقے سے بتا نہیں سکتا۔ لیکن مسلمانوں نے، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ علم تجوید کے ذریعے قرآن کریم جس طرح جبریل امین نے پڑھا تھا اسی طرح پڑھنے کا سلسلہ 1400 سال سے آج تک چلا آتا ہے۔ الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو علم تجوید کی پابندی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ اس طرح پڑھتا ہے جس طرح جبریل امین لے کر آئے تھے، جس طرح انہوں نے پڑھا تھا۔ لہذا پڑھنا بذات خود مقصود ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور اس کے ذریعے قرآن کریم کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اور جو یہ پہلی سیڑھی طے نہیں کرتا، صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا نہیں آتا اور غلط پڑھتا ہے، وہ کبھی اس کے معنی بھی صحیح نہیں سمجھ سکتا، اس کا مفہوم بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا پہلی سیڑھی یہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے مدارس میں کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو شروع سے ناظرہ پڑھوایا اور حفظ کروایا، یہ اس وجہ سے کہ اس کی عمر اس کام کے لیے موزوں ہے کہ وہ اس کو نسبتاً آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ جب وہ یاد کر لے گا، قرآن ایک مرتبہ اس کے سینے میں بیٹھ جائے گا، اس کے بعد پھر جب آگے پڑھے گا تو قرآن کریم کے انوار و برکات اس کو حاصل ہوں گے۔ اس لیے مکاتب کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو کوئی علم ہی نہیں سمجھتے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بھائی مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائے، وہ جب حفظ کر رہے تھے، میں تو حفظ کرنے سے محروم رہا، لیکن میرے بھائی، بڑے بھائی حافظ تھے، حفظ کر رہے تھے، تو جب کوئی پوچھتا کہ آپ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے کہ میں قرآن کریم حفظ کر رہا ہوں، تو بعض لوگ سوال کرتے تھے اس وقت کہ نہیں ہم آپ پوچھیں تعلیم کیا حاصل کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ حفظ کرنا کوئی تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں تھا ان کی نظر میں، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کی تعلیم کا پہلا حصہ یہ قرآن کریم کا، چاہے ناظرہ ہو چاہے حفظ ہو،
یہ سب سے پہلا حصہ ہے، اور مدارس میں الحمدللہ سب سے پہلے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ یہ کہ دوسرا کام آپ کا یہ ہے تلاوت آیات، اور دوسرا یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیں، یعنی قرآن کی تعلیم دیں۔ اب ذرا یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ کس کو تعلیم دیں۔ آپ کے زمانے میں جو صحابہ کرام موجود تھے، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور سارے صحابہ، ان میں سے کون سا ایسا تھا کہ جو عربی نہ جانتا ہو؟ کوئی تھا جو عربی نہ جانتا ہو؟ قرآن عربی میں نازل ہوا تھا، عربی زبان سے سب واقف تھے، اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ سب سمجھتے تھے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ کتاب کی تعلیم دیں ان لوگوں کو، یعلمہم، صحابہ کرام کو تعلیم دیں کتاب کی۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف ترجمہ جان لینا قرآن کریم کا یہ کافی نہیں ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے حقائق و معارف پر مطلع ہونے کے لیے، اس سے احکام مستنبط کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ آدمی ترجمہ تو جانتے تھے، صدیق اکبر بھی جانتے تھے، فاروق اعظم بھی جانتے تھے، سعد بن ابی وقاص بھی جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی بھی علم و فن کو حاصل کرنے کے لیے تنہا کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی علم و فن لے لو، اگر آپ صرف کتاب کے بھروسے پر وہ علم و فن حاصل کرنا چاہو تو صرف کتاب پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ استاد سے اس کا علم حاصل نہ کیا ہو، استاد سے اس کی تربیت نہ لی ہو۔ کوئی اگر آدمی ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر یہ چاہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو استاد سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف حاصل کرنا ہی نہیں، پہلے سال بھر تک یا اس سے بھی زیادہ ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں ڈاکٹر بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف کتابیں پڑھ کر نسخے یاد کر لے کہ فلاں مرض میں فلاں دوا ہوتی ہے اور مطلب کھول کے بیٹھ جائے تو لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سنت رکھی ہے ہر علم و فن میں کہ صرف کتاب کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کوئی کتاب نازل فرمائی تو ایک رسول کو ساتھ بھیجا جو اس کی تعلیم دے۔ ایسی مثالیں ہیں کہ رسول آئے، کتاب نہیں آئی، لیکن ایسی ایک مثال نہیں ہے کہ کتاب آئی ہو اور پیغمبر نہ آیا۔ پیغمبر اس لیے آتا ہے تاکہ ان کو صحیح معنی میں اس کی تعلیم دے کر اس کے علم سے آراستہ بھی کرے اور اس کے مطابق عملی تربیت بھی دے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث لاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس سے متعلق باب کے اندر کوئی ایسی آیت ذکر کر دے جو حدیث اس کی تشریح کر رہی ہو یا اس حدیث سے اس کا مفہوم نکل رہا ہو۔ تو اس واسطے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کے شروع میں کوئی نہ کوئی آیت نقل کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی امام بخاری نے جو آخری باب قائم کیا تو اس میں یہ آیت کریمہ نقل فرمائی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے۔ موازین جمع ہے میزان کی، میزان کے معنی ہے ترازو، ترازویں قائم کریں گے۔ کیسی ترازویں؟ القسط، جو سراپا انصاف ہوں گی، یعنی وہ انصاف کرنے کے لیے قائم کی جائیں گی قیامت کے دن۔ وہ کس طرح؟ اس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے۔ جو اعمال رکھے جائیں گے تولنے کے لیے، تو اگر ان کی وجہ سے میزان کا پلہ جھک گیا اور بھاری ہو گیا تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی آخرت میں من پسند زندگی اس کو میسر آئے گی جنت کی شکل میں۔ اور اگر اس کی میزان عمل جو ہے وہ ہلکی پڑ گئی، من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ایک بہت ہی برے گڑھے میں ہوگا، یعنی جہنم کے گڑھے میں۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے انصاف کرنے کے لیے۔
یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کو جانتا ہے، کس کے اعمال اچھے ہیں کس کے برے ہیں، کون مومن ہے کون کافر ہے، کون نیک ہے کون فاسق و فاجر ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صرف انصاف ہو ہی نہیں، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے، آنکھوں سے دیکھ لیں لوگ کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان میں کتنا وزن تھا اور وہ کس لائق تھے۔ تو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن کریم فرماتا ہے جو کچھ عمل کیا ہوگا دنیا کے اندر اس سب کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے تمام لوگ، اور اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا عمل کیا تھا، اور ان اعمال کو پھر تولا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال کو تولا جائے گا ان موازین کے اندر، تاکہ نظر آ جائے کہ کس کا عمل کیسا تھا، کتنا وزنی تھا اور کتنا ہلکا تھا، یہ نظر آ جائے، اس کے مطابق پھر فیصلے ہوں گے جنت کے یا جہنم کے۔ تو اعمال بنی آدم، اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد سے معلوم ہو رہا ہے کہ بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا۔ لوگ سوچتے ہیں بعض لوگ کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ تولا تو کسی ایسی چیز کو جاتا ہے کہ جو دیکھنے میں نظر آ رہی ہو، کوئی جسم ہو وہ تولی جاتی ہے چیز، لیکن جو نظر ہی نہ آ رہی ہو، اعمال تو ایک ایسی چیز ہے جو اعراض میں سے ہیں، نظر نہیں آتے، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ پہلے مدت میں جب یہ احادیث آئی تھیں اعمال کو تولنے کی، اور قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، تو اس وقت میں بھی لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی اعمال کیسے تولے جائیں گے، اعمال تو دیکھنے کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو چھو کر محسوس کی جا سکے۔ لیکن آج تو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حرارت کو تولا جا رہا ہے، کہ کتنا درجہ حرارت ہے اس کو تولا جا رہا ہے، اس کے لیے میٹر بنے ہوئے ہیں، اور ہواؤں کو تولا جا، آواز کو تولا جا رہا ہے، آواز کی فریکوینسیز مقرر کی جا رہی ہیں۔ تو جب انسان ان چیزوں کو تولنے کے لیے کوئی آلات اس طرح ایجاد کر سکتا ہے، تو اللہ جل جلالہ جو تمام کائنات کے خالق ہیں، وہ اگر اعمال کو تولنے کے لیے کوئی میزان قائم فرما دے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ بہرحال اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن کریم میں تم نے جو بات فرمائی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے انسان کے۔ توجہ امام بخاری اس طرف دلا رہے ہیں آخر میں، سب سے آخر میں یہ باب قائم کر کے کہ بھائیو یہ ساری تفصیلات جو میں نے صحیح بخاری کے اندر بیان کی ہیں، ایمان سے لے کر فرائض تک جتنے بھی احکام شریعت کے بیان ہوئے ہیں، یہ پڑھ تو لیے آپ نے، لیکن خوب سمجھ لو کہ محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ میں جو عمل کروں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن دار ہو، اور میزان عمل میں وہ بھاری ہو، اور میزان عمل کے اندر اس کا وزن ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں فہو فی عیشۃ راضیہ، من پسند زندگی کا مستحق بن سکے۔ اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آخری میری نصیحت یہ ہے کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرو۔ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کی تشریح امام بخاری کی پہلی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں امام بخاری نے سب سے پہلی جو حدیث روایت کی تھی وہ تھی انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اور جتنی نیت اچھی ہوتی ہے اتنا ہی عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک عمل اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو چاہے چھوٹا سا عمل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے اور اس کا بڑا وزن ہوتا ہے، چاہے چھوٹا سا عمل نظر آ رہا ہو۔ اسی بخاری شریف میں حدیث گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے پیاس کی حالت میں کسی کنویں سے پانی پیا، اور پانی پی کر جب وہ جانے لگا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ بھی پیاسا ہے، اور پیاس کی شدت سے وہاں پر جو گیلی مٹی پڑی ہوئی ہے وہ کتا اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، کیونکہ اس کتے میں یہ طاقت تو تھی نہیں کہ کنویں سے پانی نکال سکتا، وہاں کوئی ڈول بھی نہیں تھا، اندر بھی نہیں جا سکتا تھا، تو اس واسطے وہ پیاس کے عالم میں مٹی چاٹ رہا تھا۔ تو اس صاحب کو خیال آیا کہ جس طرح میں پیاسا تھا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، تو لاؤ میں اس کی پیاس دور کر دوں۔ چنانچہ
اب ڈول میں کوئی ڈول تھا نہیں وہاں پر کنویں کے اوپر کہ جس سے نکال کر اس کو پانی پلایا جاتا، کوئی اور برتن بھی نہیں تھا، چمڑے کے موزے اس نے پہنے ہوئے تھے، وہ موزہ اتارا اور موزے کو پانی سے بھرا اور کتے کو پلا دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھنے میں تو عمل کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں تھا، ایک کتے کو پانی پلا دیا، اتنا سا عمل تھا، لیکن جس جذبے کے ساتھ کیا، جس اخلاص کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے اس عمل میں اتنا وزن پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو پتہ نہیں کہ کس وقت کس عمل کے ذریعے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا وزن پیدا فرما دیتے ہیں اخلاص کے ذریعے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث بھی جو روایت کی تھی وہ بھی یہ تھی کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اور یہاں پر آخر میں بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اخلاص پیدا کرو۔ اگر پڑھ رہے ہو تو اللہ کے لیے پڑھو، پڑھا رہے ہو تو اللہ کے لیے پڑھاؤ، اگر روزی کما رہے ہو تو اللہ کے لیے کماؤ، کیونکہ روزی کمانا بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ آدمی حلال طریقے سے روزی کمائے، یہ انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، دوسرے فرائض کے بعد پہلا فریضہ انسان کا یہ ہے کہ حلال طریقے سے روزی کمائے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیا ہے۔ آدمی جب اس نیت سے کمائے گا تو اس کمائی کا عمل بھی اگر حلال طریقے سے کر رہا ہے تو وہ عبادت لکھا جائے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کیمیا عطا فرمائی ہے مسلمانوں کو کہ وہ اپنے ہر عمل کو اگر چاہیں، ہر عمل کو جو جائز عمل ہو اگر چاہیں تو اس کو وہ عبادت بنا سکتے ہیں۔ بعض لوگ انما الاعمال بالنیات کا غلط مطلب سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام بھی کیا جا رہا ہو، گناہ کا کام بھی، اور نیت صحیح ہو تو وہ گناہ نہیں رہتا بلکہ ثواب بن جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جیسے مثلا کوئی شخص چوری اس نیت سے کرے کہ جو چوری سے مال حاصل ہوگا وہ میں غریبوں میں صدقہ کروں گا، نیت تو اچھی ہے صدقہ کرنے کی، لیکن عمل خراب ہے۔ تو عمل اس نیت کی وجہ سے غلط عمل سیدھا نہیں ہوتا، ناجائز کام جائز نہیں بنتا، لیکن جائز کام عبادت بن جاتا ہے۔ اگر ایک جائز کام ہے اور وہ اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جو عمل بھی کیا جائے اس میں ایک اچھی نیت کی جا سکتی ہے، مثلا اتباع سنت کی نیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ سارے کام کیے ہیں۔ آدمی جاگتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، جہاں تک کہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، اس میں بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق جائے اور اتباع سنت کی نیت سے جائے تو وہ بھی اجر و ثواب میں لکھا جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اب آپ صحیح بخاری پڑھنے کے بعد جو طالب علم ہوتے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو مقتدا بناتے ہیں، ان کے ذریعے دین کی خدمت ہوتی ہے۔ تو اس دین کی خدمت میں مقصود اپنی شہرت، اپنے لوگوں کے اندر مقبولیت یہ مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اس کے ذریعے تمہارے عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ تو ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال میں کا بھی وزن ہوگا اور قولہم یوزن۔ اور پھر امام بخاری نے ایک لفظ اور بڑھا دیا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ انسان کے قول کا بھی وزن ہوگا، یعنی زبان سے جو بات نکال رہا ہے ہر بات کا وزن ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اگر اچھا کلمہ نکالا ہے اس کا زبان سے تو اس کا آخرت میں وزن بھی بڑا ہوگا اور اس پر اجر بھی بہت ملے گا، اور اگر برا کلمہ نکالا تو اللہ بچائے وہ انسان کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی زبان، کہ زبان کو اگر جھوٹ بولنے میں خرچ کر دیا، غیبت کرنے میں خرچ کر دیا، غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے میں خرچ کر دیا، کسی کی دل آزاری میں خرچ کر دیا،
کوئی بات ایسی نکال دی جس کا دوسرے کا دل ٹوٹ گیا، یہ ساری باتیں جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ تو امام بخاری خاص طور پر ہم لوگوں کو، شاید امام بخاری کو یہ منکشف ہوا ہو کہ ان کی کتاب پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عالم بنائیں گے، اور وہ عالم جو ہے وہ اپنے اقوال کے ذریعے لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کو ہدایت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام بخاری متوجہ فرما رہے ہیں جو بات نکالو تو وہ تول کر نکالو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اس کا وزن ہونے والا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ منہ سے بات نکالی تو ہوا میں اڑ گئی، وہ ہوا میں نہیں اڑتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک کتاب لکھی تھی جس کے اندر ایک اپنے مخالف رائے رکھنے والے لوگوں کے اوپر بڑے طعن و تشنیع کی تھی، اور بڑے فقرے چست کیے تھے، اور بڑے طنز و تعریض کے اس میں نشتر چبوئے تھے۔ تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، میری عادت تھی جب بھی کچھ لکھتا تھا تو ان کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ان کی خدمت میں وہ کتاب پیش کی، 200-250 صفحے کی کتاب تھی۔ سنتے رہے، جب ساری کتاب ختم ہو گئی تو مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یہ کتاب کس غرض سے لکھی؟ اس غرض سے لکھی تاکہ جو لوگ تمہارے پہلے سے حامی ہیں اور پہلے سے تمہارے خیال کے لوگ ہم خیال ہیں، وہ تمہاری اس کتاب کی تعریف کریں کہ واہ واہ کیا شاندار دندہ شکن جواب دیا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس تعریف کو حاصل کرنے کے لیے لکھی ہے کتاب، یا اس لیے لکھی ہے کہ جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ اس کو پڑھ کر صحیح حقیقت پہچان سکیں؟ جو بتاؤ کس کام کے لیے لکھی؟ اگر تم نے اس لیے لکھی ہے کہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہو تو خوب سمجھ لو کہ تمہارے اس طنز و تعریض کے اور طنز و تشنیع کے انداز سے کبھی بھی کسی کی غلط فہمی دور نہیں ہوگی۔ جو طنز و تعریض کے ساتھ والی اس کتاب کو پڑھے گا تو وہ کہے گا یہ تو پہلے ہی طعن و تشنیع والی کتاب ہے، لہذا اس کی طرف توجہ بھی دینے کی ضرورت نہیں، اس کے دل میں ایک دفاع کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ ہاں اگر تم نے اسے لکھی ہے کہ اپنے ہم خیال لوگوں کی تعریف حاصل کرو تو بے شک اس میں بڑے کامیاب ہو، تم نے بڑے شاندار فقرے چست کیے اور بڑے شاندار طنزیہ جو فقرے کہے ہیں، تو اس میں تم بے شک کامیاب ہو۔ تو بتاؤ کس لیے؟ اب جو بات ایسی فرما دی کہ کوئی جواب تھا نہیں، میں نے کہا حضرت واقعی بات تو آپ نے صحیح فرمائی۔ تو کہا کہ خوب سمجھو کہ طنز سے اور لوگوں کے اوپر طعنے دینے سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ پیغمبرانہ اسلوب یہ ہے کہ اگر پیغمبروں کو گالی بھی دی جاتی ہے تو وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے۔ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بیوقوف آدمی ہیں، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں اب جھوٹے آدمی ہو۔ اگر حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ آج اگر کسی مقتدی کو، کسی عالم کو، کسی واعظ کو بھرے مجمع میں یہ کہا جائے کہ تم بیوقوف ہو، تم جھوٹے ہو، تو جواب میں وہ کہے گا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا دادا جھوٹا۔ لیکن پیغمبر کیا جواب دیتا ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھے پر رب العالمین نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہاری پیغام دے کر بھیجا ہے، میں تمہارا پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو گالی کا جواب پیغمبر بھی پیغمبر گالی سے نہیں دیتا، گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کو بھیج جا رہا ہے فرعون کے پاس، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فرعون جیسا سرکش آدمی، لیکن ان کو جو تعلیم دی گئی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ دی گئی کہ قولا لہو قولا لینا، ان کے سامنے، فرعون کے سامنے نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، اور شاید نصیحت قبول کر لے، شاید خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے علم ازلی میں کہ یہ
نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے اور ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ شاید نصیحت قبول کر لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے، لہذا نرم بات کرنا۔ تو یہ کہاں سے تم نے سیکھ لیا کہ مخالفین کے اوپر طعن و تشنیع اور الزام تراشی اور فکر کسنا، یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ لہذا حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ ادھیڑو اس کتاب کو۔ الحمدللہ میں نے بات دل میں اتر گئی، اور الحمدللہ میں نے پھر پوری کتاب کو اثر نو لکھا اور وہ سارے فکر اس میں حذف کیے۔ اس موقع پر جو جملہ سنانا چاہ رہا تھا حضرت والد ماجد اللہ کو، وہ یہ، اس موقع پر حضرت والد ماجد اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے یا اپنے قلم سے نکالو تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس بات کو مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ عدالت میں اگر تم اس پوزیشن میں ہو کہ جو بات تم نکال رہے ہو وہ کسی عدالت میں ثابت کر سکو تو بے شک کہہ دو اور لکھ دو، لیکن اگر اس پوزیشن میں نہیں ہو تو ہرگز وہ بات نہ لکھو، نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسی دنیا میں کسی وقت تم سے مطالبہ ہو جائے عدالت، کسی دنیا کی عدالت میں کہ ثابت کرو اپنی اس بات کو، اور اگر اس دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ آخرت کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کچھ حاضر ہوگا اور تمہیں ثابت کرنا ہوگا۔ اگر ثابت نہیں کر سکتے تو منہ سے نہیں نکالو۔ تو یا وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کا بھی وزن ہوگا۔ یہ امام بخاری ہمیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس تنبیہ کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے طور پر۔ آج ہماری زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے، جو منہ میں آیا نکال دیا۔ اگر خاص طور پر اگر اپنا کوئی مخالف ہے، چاہے وہ مذہباً مسلکاً مخالف ہو یا کسی اور وجہ سے مخالف ہو گیا ہو، اس کے تو ساتھ خون حلال ہے، پھر اس کے نہ آبرو محفوظ ہے نہ اس کی جان اس کی کوئی عزت محفوظ ہے۔ جو منہ میں آئے گا وہ ہم اس کے خلاف کہہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اس بلا سے محفوظ رکھے۔ امام بخاری یہ پیغام بھی ہمیں دے رہے ہیں کہ تمہارا قول وزن ہونے والا ہے، اور فضول باتیں تو بہت ہمارے منہ سے نکلتی ہی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ کوئی مجلس خالی ہوتی ہوگی جس میں کہیں غیبت نہ ہوتی ہو، کسی کی برائی نہ ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اس سے بچائے۔ غیبت ایسا گناہ ہے کہ زنا سے بدتر قرار دیا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرمایا زنا سے بدتر ہے، کیونکہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ اللہ بچائے کوئی اللہ محفوظ رکھے کسی بدکاری میں مبتلا ہو جائے اور پھر بعد میں توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ، گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ حضرت نے جو بیان فرمایا توبہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دروازہ کھول رکھا ہے توبہ کا، اتنا بڑا دروازہ کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا یہ دروازہ کھلا ہے، چوپٹ، اور گویا منادی پکار رہا ہے کہ آ جاؤ اور لوٹ کے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، ہماری طرف لوٹ کے آ جاؤ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ یا تو بندے کا حق ادا کرو یا بندہ معاف کرے، اس وقت تک میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس واسطے غیبت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن ہماری مجلسیں اس سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ہم پڑھاتے ہیں، بخاری پڑھ رہے ہیں یا بخاری کی حدیث پڑھ رہے ہیں یا اس کے اسباق پڑھ رہے ہیں، یہ محض کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے، ایک تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت کو قبول کرنے کی، اس تربیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سبق لے کر اٹھنا چاہیے کہ بھئی ایک تو ہم اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ وزندار ہو۔ دوسرا یہ کہ اپنے کوئی بات ایسی نہ کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ اپنے زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے ہیں اور
لوگوں نے پوچھا کیا؟ تو فرمایا کہ یہ زبان جو ہے پتہ نہیں کن کن گھاٹوں میں مجھے لے جا کر اتار دیتی ہے، لہذا میں اس کو مروڑ رہا ہوں کہ کسی طرح یہ قابو میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو امام بخاری نے فرمایا تھا کہ قول کا وزن ہوگا، یعنی جو زبان سے جو کلمہ بھی نکالے گا آدمی اس کا وزن ہوگا، اس کی دلیل میں امام بخاری نے یہ آخری حدیث روایت کی ہے۔ یہ آخری حدیث ہے جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ حدثنا احمد بن اشکاب، مجھے یہ حدیث احمد بن اشکاب نے سنائی۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث محمد بن فضیل نے سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ہمارا ابن قعقاع سے حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ابو زرع سے حاصل کیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے حاصل کیا۔ یہ بھی ایک امتیاز ہے اس امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی بات بغیر سند کے قبول نہیں ہوتی۔ جس حدیث کے اوپر کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے فرمایا، اس ہر حدیث کی پوری سند ہم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہے۔ یہ امتیاز دنیا کے کسی مذہب، کسی ملت کو حاصل نہیں۔ دیکھو یہ دنیا کی جو اس وقت سب سے زیادہ آبادی والا مذہب ہے، بدھ مذہب کے بعد وہ عیسائی مذہب ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر جو اناجیل ہیں، انجیلیں ہیں، یا یہودیوں کے ہاں تورات ہے، ان میں سے کسی سے پوچھ لو بھائی اس کے کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی وہی انجیل ہے، وہی تورات ہے، تو کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے کہ بھائی تمہیں کس طرح سند کیا ہے اس کی، کس طرح تم تک پہنچی، تو کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدی علیہ صاحب السلام کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ جو نہ صرف سند محفوظ ہے بلکہ سند میں جتنے آدمیوں کا نام آ رہے ہیں ان میں سے ہر آدمی کا پورا کچا چٹھا محفوظ ہے۔ یہ صحیح بخاری جو رکھی ہے نا، ہر حدیث میں امام بخاری اسی طرح سند بیان کرتے ہیں، مجھ سے فلاں نے کہا، اس سے فلاں نے کہا، اس سے فلاں نے کہا۔ اب اس میں کم از کم بھی ہزاروں نام آتے ہیں کتاب میں، اس ہزاروں ناموں میں سے کسی نام پر آپ انگلی رکھ دیں کہ اس کے حالات چاہیے، اس کے پورا کچا چٹا آپ کو کتابوں میں مل جائے گا۔ کہاں پیدا ہوا تھا، کس سے پڑھا تھا، کیسا اس کا کردار تھا، کیسا اس کا حافظہ تھا، اور اس کے اخلاق کیسے تھے، یہ ساری باتیں محفوظ ہیں۔ کیونکہ جب محدثین راویوں، حدیث کے راویوں کے حالات کی تحقیق کرتے تھے تو حضرت خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ ایک محدث کا قول کہ جب ہم کسی راوی کے حالات کی تحقیق کرتے تھے، اس کے شہر میں جا کر لوگوں سے پوچھتے تھے بھئی اس کا اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا، تو بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے تھے کہ بھئی کیا آپ کے پاس کوئی آپ کی لڑکی کے لیے ان کا کوئی پیغام آیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان کے حالات کی کتنی تحقیق کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی پیغام تو کوئی نہیں آیا، لیکن انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث کی نسبت کی ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے، بھروسے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح تحقیق کر کے ایک آدمی کے حالات مدون فرما دیے ہیں اسماء رجال کی کتابوں میں۔ تو اسی طرح امام بخاری یہاں پر سند بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث احمد بن اشکاب نے بیان کی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن فضیل نے، وہ ہمارے ابن قعقاع نے، انہوں نے ابو زرع سے حاصل کی، اور پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی۔ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جو بھوکے پیاسے رہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عمل فرمایا اس کو دیکھتے، کوئی بات ارشاد فرمائی اس کو یاد کرتے۔ اس طرح وہ علم انہوں نے حاصل کیا اور 3464 حدیثیں انہوں نے روایت کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن، رحمان سے مراد ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے رحمان کا لفظ استعمال کر کے
اشارہ اس طرف فرمایا گیا کہ یہ رحمان کو محبوب ہیں، تو یہ کلمے پڑھ کی خاصیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کو نوازیں گے جو کہ یہ کلمے زبان سے نکالے گا۔ تو وہ محبوب ہیں رحمان کو، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت بھاری ہے۔ یہی وہ بات کہہ رہے ہیں قولہم یوزن، یعنی انسان کا قول جو ہے اس کا وزن کیا جائے گا۔ تو جب یہ کلمہ منہ سے نکالے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کا وزن میزان عمل میں بہت بھاری ہوگا۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک کلمہ سبحان اللہ العظیم۔ اب کیا ان کلمات میں انوار ہے، کیا برکات ہیں کہ رحمان کو محبوب ہو گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کو ضرور پڑھا کرو، ان سے تمہارے میزان عمل کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ کیا انوار و برکات ہے ان کلمات کے اندر، اللہ تعالیٰ ہی، حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آج ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں نہیں ہیں، انشاءاللہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے ایمان کے ساتھ، تو اس وقت یہ منکشف ہوں گے اس کے انوار و برکات، کہ سبحان اللہ میں کیا نور تھا، الحمدللہ میں کیا نور تھا، وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن میں اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے۔ سبحان اللہ جب کہا تو معنی کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ معنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ سبحان اللہ بندے نے کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے عیب مانتا ہے تو اس کا دین بھی بے عیب، اس کی دی ہوئی شریعت بھی بے عیب، اس کے لائے ہوا قانون بھی بے عیب، اس کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی بے عیب۔ لہٰذا سبحان اللہ کے کلمے میں اگر غور کیا جائے تو پورے دین کا اقرار آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر عیب سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور بحمدہ، یعنی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاک ہے، یہ اس حالت میں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہا ہوں۔ یعنی کسی کو اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، تو یہ تو محض اتنا اعلان ہوا کہ بھئی کوئی خرابی نہیں ہے اس میں۔ لیکن جب یہ کہا کہ میں تعریف کرتا ہوں اس کے معنی ہے کہ اس کے اندر سارے کمالات موجود ہیں، صرف اتنی بات نہیں کہ بے عیب ہے، بلکہ سارے کمالات کی جامع ہے وہ ذات اقدس، کہ جس کو ہم اللہ جل جلالہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ میں دو باتیں جمع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے، اس میں ہر کمال موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی تو یہ ہوا قابل تعریف ہے وہ ذات، اس کے اندر عیب کوئی نہیں، اور قابل تعریف صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اس کے معنی ہے کہ دوبارہ یہ بات کہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے اور عظمت والی ہے، عظمت والی ہے، اس سے زیادہ عظمت کی چیز اس کائنات میں کوئی نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے۔ تو میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ بحمدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا اعلان ہے۔ کمال اللہ تعالیٰ کے اندر، ہر قسم کے کمال اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے متصف ہے۔ اور جو ذات صاحب کمال ہوتی ہے، کیسا بھی کمال ہو، کسی بھی قسم کا کسی کے اندر کمال ہو، تو وہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس کسی سے اگر دنیا میں محبت ہوتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر محبت ہو رہی ہے کسی استاد سے تو اس کے علم کے کمال کی وجہ سے ہو رہی ہے، کسی شیخ سے ہو رہی ہے تو اس کے تقویٰ کے کمال کی وجہ سے ہو رہی ہے، کسی انسان سے، شوہر کو بیوی سے محبت ہو رہی ہے، اس بعض اوقات اس کے جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، جمال کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی
اس کے اخلاق کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محبتیں جتنی ہوتی ہیں وہ کسی کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جو ذات صاحب کمالات ہو، یعنی سارے کمالات کی جامع ہو، اس سے یقیناً محبت ہوگی۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ کا کلمہ پڑھنے سے اور پڑھتے رہنے سے اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان ہے، عظمت کا، جلال کا اعلان ہے۔ تو جس کی جلال کا، جس ذات کے جلال کا دل میں تأثر ہو، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ بڑی جلال والی ذات ہے، بڑی عظمت والی ذات ہے، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم جو ہے، جو زیادہ پڑھا جائے گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دل میں پیدا ہوگا۔ ایک طرف محبت ہوگی، ایک طرف خوف ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ سے محبت پیدا ہوئی، سبحان اللہ العظیم سے خوف پیدا ہوا، اور محبت اور خوف جب دونوں مل جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خشیت، اس کا نام خشیت۔ یعنی خشیت ہر خوف کو نہیں کہا جاتا۔ ایک خشیت وہ ہوتی ہے جو کسی کے مضر ہونے کی وجہ سے یا کسی نقصان پہنچنے کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے، کسی کا سانپ کا، بچھو کا، درندے کا، چور کا، ڈاکو کا ڈر ہوتا ہے، لیکن وہ کس لیے کہ یہ مضر چیزیں ہیں، مجھے کہیں میرے جان و مال پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ ایک خوف وہ ہے، ایک خوف وہ ہے جو اپنے باپ کا ہوتا ہے، اپنے استاد کا ہوتا ہے، اپنے شیخ کا ہوتا ہے۔ وہ خوف کیسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مشفق ہیں، میرے مربی ہیں، میرے محسن ہیں، میں کوئی ایسا کام نہ کر لوں جو ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے۔ تو وہ خوف جو محبت سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے خشیت۔ اور یہ خشیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عالم کی نشانی بنایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت انہی بندوں میں ہوتی ہے جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی علم ہوتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کا بھی علم ہوتا ہے، ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کلمات کے پڑھنے سے اور پڑھتے رہنے سے، بار بار پڑھتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہی سارے علم کا حاصل ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ تو بھائی یہ پیغام بھی آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آ گیا کہ اصل مقصود جو ہے سارے علم کا وہ خشیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رعب دل میں رہنا کہ کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اور یہ خشیت پیدا ہوگی انشاءاللہ اس کلمات کے پڑھتے رہنے سے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ایک حدیث میں پہلے اسی بخاری میں گزرا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے تو ریت کے ذروں کے برابر بھی اس کے اگر گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کم از کم ہر آدمی روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اور توبہ کی بھی توفیق ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ مغفرت کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں ساری گفتگو کا چند لفظوں میں۔ حاصل کیا ہے؟ ایک تو پتہ چلا آج کی اس گفتگو سے کہ تلاوت قرآن بذات خود مقصود ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ خود بھی کرنا چاہیے، روزانہ ہر مسلمان کو، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کا علم بغیر حدیث کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کا وزن کرنا ہے آخرت میں، لہذا اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے ہر عمل اخلاص کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی رضامندی کی خاطر انجام دینا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنے زبان سے جو بات بھی نکالی جائے وہ سوچ سمجھ کر نکالی جائے، یہ یقین کر کے نکالی جائے کہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور پھر یہ کہ آخرت کے جو کلمات ذکر ہیں ان میں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اس کو روزانہ آدمی کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوگی جو ساری زندگی کا مقصود اصلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن طالبات نے تکمیل کی ہے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں مبارک فرمائے، ان کے خاندان کے حق میں، ان کے اساتذہ اور جنہوں نے ان کو پڑھایا ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا صحیح حامل بنائے، عامل بنائے، داعی بنائے، معلم بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے نئی نسلوں کے اندر دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بات کی دعا کرتا ہوں، اور ان طالبات سے بھی یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی سعادت سے نوازا ہے، اس سعادت کی قدر پہچانیں اور اپنے عمل میں، اپنے کردار میں اس بات کا اہتمام رکھیں کہ وہ عمل اور کردار اس تعلیم کا جو انہوں نے حاصل کی ہے وہ عکاس ہو، اور اس کے تعلیمات کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو جس سے اس علم پر حرف آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حي على الفلاح